الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے پاس دو اہم مسئلے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ مسائل آپ کے نالج میں پہلی دفعہ آنے والے ہوں، آپ کے علم میں، اس وجہ سے ذرا توجہ کے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلا مسئلہ خون کی اقسام کا ہے، اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ آدمی کی طہارت اور نجاست کا ہے، یعنی کیا آدمی ایک انسان پاک ہوتا ہے یا نجس ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہمارے پاس ایک اہم مسئلہ ہے خونوں کے حوالے سے، کہ خون آپ جانتے ہیں کئی قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے کون سی اقسام ایسی ہیں جو پاک ہیں اور کون سی وہ خون کی اقسام ہیں جو نجس ہیں۔ تو اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، چونکہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس طرح کے مسائل ہمارے آتے رہیں گے۔ تو جب ہم مثلا اگر حیض کے خون کی بات کریں تو اس کے لیے الگ باب آئے گا، اگر نفاس کے خون کی بات کریں تو الگ، استحاضہ کے خون کی بات کریں، یہ سارے الگ الگ یعنی ڈیٹیل تفصیل ان کی آگے آئے گی۔ لیکن ہم فی الوقت یہاں صرف مختصر اختصار کے ساتھ صرف ان کی اقسام جاننا چاہ رہے ہیں، باقی تفصیلی ان کے مسائل انشاءاللہ آگے اپنے اپنی جگہ پر آتے رہیں گے۔ تو پاک اور ناپاک ہونے کے اعتبار سے جیسے ہم نے پانی کی دو قسمیں کی تھیں کہ پانی پاک ہوتا ہے یا نجس ہوتا ہے، ایسے خون بھی کچھ ایسے ہیں جو پاک ہیں اور کچھ نجس ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم اس کو دو قسموں میں تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے پاک خون کی اقسام ہیں اور یہ چار ہیں۔ سب سے پہلے سمندری حیوانات کا خون۔ سمندری حیوانات جو ہوتے ہیں ان کا خون اگر ہے بھی تو وہ نجس نہیں ہے، ان کے اندر اگر کہیں خون ہے بھی تو وہ نجس نہیں ہے۔ عموماً اس سے مراد وہ حیوانات ہوتے ہیں کہ جو کھائے جاتے ہیں، جو حلال ہیں، وہ مقصود ہیں۔ بعض علماء کے ہاں سمندر کے آپ جانتے ہیں کہ یہ موقف موجود ہے، جیسا کہ انشاءاللہ یہ ہمارے پاس مسئلہ آئے گا کہ سمندر کی ہر چیز حلال ہے، سمندر کی ہر چیز حلال ہے، حتیٰ کہ سمندر کا خنزیر، سمندر کا کتا، سمندر کا گھوڑا، سمندر کا گدھا، سمندری یعنی جتنی بھی چیزیں آپ جانتے ہیں جو خشکی میں ہیں وہ سمندر کے اندر بھی اس نام سے چیزیں موجود ہیں۔ تو بعض علماء تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جو ہم نے پڑھی تھی وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ، کہ اس کا پانی جو ہے وہ پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ تو میتہ یعنی اس کا مردار۔ تو اس میں علماء نے اختلاف کیا کہ کیا ہر چیز جو سمندر کی ہے وہ پاک ہے، مطلب حلال ہے، یا کہ پاک چیزیں حلال چیزیں جو ہیں۔ بہرحال اختلاف موجود ہے، انشاءاللہ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر آئے گا۔ لیکن فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سمندری حیوانات جو ہیں ان کا خون اگر کہیں لگ جاتا ہے، جیسا کہ مچھلی ہے، دیگر حلال جو حیوانات ہیں، ان کا تو بالاتفاق ہے، دیگر کا اختلاف ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر جو ہے وہ مطلق ذکر کیا گیا الحل میتۃ، تو اگر کسی دوسرے حیوان کا بھی لگ جاتا ہے تو اس کے اندر وہ غلاظت اور نجاست نہیں ہے جو خشکی کے جانوروں کے اندر موجود ہے۔ بہرحال باقی حلال اور حرام کا مسئلہ اس کے اندر خالی صرف اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کے اندر اس کے نقصانات کو بھی دیکھا جاتا ہے اور مد نظر رکھا جاتا ہے۔ کہ ایک قاعدہ علماء نے، جیسا کہ انشاءاللہ ہم حلال و حرام کے قواعد کے اندر پڑھیں گے اور اصول اور قاعدے آپ کو انشاءاللہ بتائے جائیں گے، اس کے اندر ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز جس میں انسان کی صحت کے لیے نقصان ہو یا جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہو وہ حرام ہے۔ وہ حرام ہے اگرچہ اس کا کتاب و سنت میں حلال و حرام کا ذکر نہ بھی ہو، اگر وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو اور ڈاکٹر حضرات یہ بتا دیں کہ یہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ حرام ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کے لیے ایسی چیزیں حلال نہیں کرتا کہ جس میں اس کا نقصان ہو۔ تو ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں وہ ہماری صحت کے لیے مفید ہیں، اور جو چیزیں ہمارے لیے حرام کی گئی ہیں وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ شرمگاہ کے علاوہ انسانی جسم سے نکلنے والا خون بھی پاک ہوتا ہے، اور اس پر میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ زخموں سے نکلنے والا خون ہو یا نکسیر وغیرہ بھی ہو، جو بھی ہے یہ سارے پاک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اور چیزوں میں اصل پاک ہونا ہے الا کہ ان کے نجس ہونے کی کوئی دلیل آ جائے۔ یہ قاعدہ ہے، جیسے ہر چیز میں اصل یہ کہ وہ حلال ہے الا کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے، جیسا کہ آخر میں آپ کے سامنے میں قرآن کی آیت ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی ان کو بتا دیجئے کہ جو میرے اوپر وحی کی گئی ہے اس میں کوئی چیز میں تمہارے لیے حرام نہیں پاتا سوائے ان چیزوں کے جو نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی ہیں۔ تو چیزوں میں اصل حلال ہونا ہے الا کہ ان کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے کتاب و سنت سے، اسی طرح چیزوں میں اصل پاک ہونا ہے الا کہ ان میں سے کسی کے نجس ہونے کی دلیل آ جائے۔ تو جو شرمگاہ کے علاوہ دیگر خون ہیں ان کے نجس ہونے کی کہیں بھی دلیل موجود نہیں ہے کہ زخم سے نکلنے والا خون، نکسیر کی
نکسیر کی صورت میں پھوٹنے والا خون یہ نجس ہوتا ہے. یہ فقہا کے ہاں بعض قاعدے اور اصول ہیں جن کے نزدیک جن کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خون نجس ہے. اگر بہہ جاتا ہے تو نجس ہے, اگر نہیں بہتا تو نجس نہیں ہے. یہ انہوں نے اصول بنایا. لیکن سوال یہ ہے کہ بہنا اور نہ بہنا یہ فرق کس اعتبار سے کیا گیا ہے. اگر وہ نجس ہے تو پھر نکلتے ہی مطلب اس کے خارج ہوتے ہی بدن سے وضو ٹوٹ جانا چاہیے. لیکن پھر یہ کیا ہوا کہ اگر بہہ جاتا ہے تو پھر نجس ہے, اگر نہیں بہتا تو پھر نجس نہیں ہے. تو جب وہ نکل چکا ہے, آپ بتائیں کہ جب انسان کے شرم گاہ سے کوئی مطلب کہ کوئی فضلہ نکلتا ہے جو ناقض وضو ہے, تو وہ نکلتے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہوا ہے یا قضاء پیشاب وغیرہ ہے, اس کے قطرات نکلتے ہی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر دیگر چیزیں بھی, اگر خون بھی نجس ہے تو پھر اس کے بھی نکلتے ہی وضو ٹوٹنا چاہیے, نہ کہ آپ شرط لگا دیں کہ اگر بہے گا تو پھر ٹوٹے گا, اگر نہیں بہے گا تو. بہرحال یہ قاعدہ کوئی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اگر بہہ جاتا ہے تو پھر ناقض وضو ہے خون, اور اگر نہیں بہتا تو پھر ناقض وضو نہیں. کوئی قاعدہ مسلمہ نہیں ہے کیونکہ اس کی واضح اتھینٹک کوئی دلیل نہیں. تو راجح بات یہ ہے کہ انسانی بدن سے نکلنے والا خون جو ہے وہ پاک ہے, سوائے شرمگاہ کے. شرمگاہ سے نکلنے والا خون نجس ہوتا ہے, وہ شرمگاہ سے نکلنے والا خون نجس ہے. اس کے علاوہ دیگر جو خون نکلتے ہیں, وہ ناک سے نکلے, وہ منہ سے نکلے, وہ کہیں زخم سے نکلے. صحابہ اکرام اس دور کے اندر ان کے ہاں کون سی سوسی وسائل تھے کہ وہ پٹیاں باندھ لیتے تھے, اپنے زخموں کے اندر نمازیں پڑھتے رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو لؤلؤ مجوسی نے زخمی کیا تو انہوں نے نماز جاری رکھی, نماز نہیں توڑی, حالانکہ ان کے کپڑے سارے خراب ہو چکے تھے. اس کے بعد جب وہ زخم کی تاب نہ لا سکے تو ان کو اٹھا کے لے جایا گیا, ورنہ کافی دیر تک وہ کھڑے رہے, نماز کو جاری رکھا ہے باوجود زخمی ہونے کے. اس کے علاوہ وہ صحابی جس کو تیر لگے تھے, ایک تیر لگا, دو تیر لگے, تین تیر لگے, نماز جاری رکھی. اس کے علاوہ بیسوں اس کے دلائل موجود ہیں. حشرات, مکھی, مچھر وغیرہ سے نکلنے والا خون بھی نجس نہیں. مکھی, مچھر وغیرہ سے نکلنے والا خون بھی نجس نہیں. یہاں سوال میں آپ سے کروں گا, کون آپ میں سے بتائے گا کہ, اور اس میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں پہلے ماضی میں, کہ حشرات جو ہوتے ہیں, مکھی, مچھر وغیرہ, اس سے نکلنے والا خون نجس نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اور اس کی دلیل سنت کے اندر موجود ہے. شیخ صاحب اس کے حوالے سے وہ آپ نے جس طرح مکھی کی وہ اگزامپل دی تھی آپ نے کہ مکھی اگر ٹھیک ہے جی گڈ ٹرائی, اگر یعنی پانی وغیرہ میں گر جاتی ہے تو اس کے ایک پر میں تو یعنی کہ احسن, ٹھیک ہے, آپ گرد گرد گھوم رہے ہیں, ارد گرد. تو اس میں مکھی والی حدیث دلیل ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے جس مشروب کے اندر مکھی گر جائے اس مشروب کو پینے کی اجازت دی ہے, حالانکہ جب وہ اندر جاتی ہے تو مر جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر اتنا خون ہوتا ہی نہیں جو بہہ جائے اور اس کو نجس کر دے. اسی طرح مچھر ہے, مچھر کے اندر بھی اتنا زیادہ خون نہیں ہوتا کہ جو بہہ جائے اور نجس کر دے آپ کے جسم کو, لہٰذا وہ چند قطرات ہوتے ہیں, ایک قطرہ, دو قطرے. تو جب مکھی کے گرے ہوئے جس کے اندر وہ گر جاتی ہے اس مشروب کو پینے کی اجازت دی ہے, تو پھر وہ پانی کیسے نجس ہو سکتا ہے؟ جب وہ مشروب نجس نہیں ہو سکتا تو پانی کیسے نجس ہو سکتا ہے؟ چونکہ ہم یہاں پانی کے حوالے سے, طہارت کے حوالے سے مسائل پڑھ رہے ہیں, تو اس وجہ سے ہم یہ اس پر میں نے وہاں بھی آپ کو بتایا تھا کہ مکھی پر قیاس کرتے ہوئے تمام وہ حشرات, کیڑے مکوڑے جن کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے, ہم ان کو مکھی پر قیاس کریں گے. اسی طرح حلال جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم میں جو خون رہ جاتا ہے باقی ماندہ, یعنی یہ کہ جب آپ نے جانور کو ذبح کیا تو ذبح کرتے ہوئے جو خون بہہ جاتا ہے وہ نجس ہے, جس کو دم مسفوح کہتے ہیں, بہایا گیا خون. لیکن جو بدن کے اندر رہ جاتا ہے جانور کے گوشت میں, اس کے اعضاء میں, وہ پاک ہے, وہ خون پاک ہے. لیکن جو بہہ جاتا ہے خون وہ نجس ہے, جیسا کہ آگے اگلی اقسام میں آئے گا. تو جانوروں کے, حلال جانوروں کے گوشت میں جو باقی ماندہ خون ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. لیکن جو خون بہہ جاتا ہے چھری پھیرنے کے ذریعے, ذبح کرنے کے ذریعے نیچے جو گر جاتا ہے وہ نجس ہے. لیکن جو اس کے بدن کے اندر موجود ہے, اس کے گوشت کے اندر موجود ہے, جو ذبح کرنے کے بعد باقی رہ جاتا ہے وہ پاک ہے, وہ نجس نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو بھی ہم نے یہاں ذکر کیا ہے. چونکہ شیخ صاحب جو سوری میں نے انٹرپٹ کیا, حلال جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے وہ نجس ہے جی. لیکن اس کو پھر پودے کی بڑھوتری کے لیے, اس کو پھلدار بنانے کے لیے, اس کو یعنی کہ یعنی پھلاور بنانے کے لیے وہ ہم اس کو پھر بطور کھاد کے کیوں استعمال کر لیتے ہیں؟ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں کہ اس کو جانور, مجھے تو میرے علم میں تو نہیں ہے, اگر کوئی لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان سے پوچھیں آپ کیوں کرتے ہیں. باقی بہرحال قرآن کی نص اس کے بارے میں موجود ہے کہ وہ خون نجس ہے, آگے آ رہی آیت آپ کے سامنے ذکر کریں گے. کیونکہ ایسا میں نے بھی کیا ہے نا, اس لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں
کہ دیکھیے پودوں کو لگانا یا ان چیزوں کو لگانا اس میں اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس چیز سے، مطلب آپ لیکن ہے تو نجس ہے نا، خون نجس ہے، قرآن کریم کی نص سے آگے آ رہا ہے، قرآن کریم کی آیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ شیخ صاحب وہ ایک یہ ہے کہ قربانی کا جب قربانی کرتے ہیں نا عید والے دن، تو اس وقت ہم انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو وہ کپڑے تو ہمارے پھر ناپاک ہو جاتے ہیں نا۔ بالکل ان اگر کپڑوں ہم کو اتار کر ان جس کپڑوں طرح کو بتا اتارنا رہے چاہیے، ان کپڑوں کو اتارنا چاہیے جن پر بہا ہوا خون لگتا ہو، جس کو بہایا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے جانور کے جسم سے لگتا ہے، اس کے مطلب گوشت وغیرہ سے، تو وہ کوئی حرج نہیں، لیکن جو خون بہا جاتا ہے نا، جم جاتا ہے، جو ذبح کرنے کے فوراً بعد جم جاتا ہے خون، وہ دم مسفوح ہے، وہ نجس ہوتا ہے۔ اگر اس شیخ صاحب اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا، اگر اس کے چھینٹے کپڑے پر پڑ جاتے ہیں ذبح کرتے ہوئے، تو ان کو کپڑوں کو چینج کرنا چاہیے، اگر چینج نہیں تو کم از کم اتنے کو دھو لینا چاہیے، اگرچہ اس کے آثار رہ بھی جائیں، اثر ختم کرنا ضروری نہیں، یعنی اس کا نشان ختم کرنا ضروری نہیں، اس کے جو اصل مادہ ہے مٹیریل اس کو ختم کرنا مقصود ہے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ حیض کے مسائل میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ بارک اللہ فیک۔ تو یہ تھے پاک خون کی اقسام۔ نجس خون جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں، نجس خون 3 قسم کے ہیں، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے شرمگاہ سے نکلنے والا خون، اور یہ کئی اقسام پر مشتمل ہے، جیسا کہ حیض کا خون ہے، استحاضہ کا خون ہے، نفاس کا خون ہے جو ولادت کے بعد جو ہے وہ عورت کے رحم سے نکلتا ہے، اور فاسد یا بیماری وغیرہ کا خون ہے، یعنی جو بھی شرمگاہ سے نکلنے والا خون ہے وہ نجس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر احتمال جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ نجاست وغیرہ کے نکلنے کا بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو غالب امکان پر محمول کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نفاس ہے جو ہے وہ، اور اسی طرح استحاضہ، اور اسی طرح دیگر جو خون ہے، اس میں بواسیر کا جو خون ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ ایک بواسیر ہوتی ہے جس کا خون انسان کی شرمگاہ کے اندر سے خارج ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو باہر زخم وغیرہ ہوتے ہیں شرمگاہ کے باہر والے حصے پر۔ اگر تو خون شرمگاہ کے باہر والے حصے سے نکلتا ہے تو پھر وہ نجس نہیں ہے، اور اگر شرمگاہ کے اندر والے حصے سے بواسیر کا خون نکلتا ہے تو پھر وہ نجس ہے، اور اس کو دھونا چاہیے، اور اس کے بغیر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ شرمگاہ سے باہر والے حصے سے اگر وہ جو زخم بن جاتے ہیں اگر اس سے خارج ہوتا ہے تو اس کو دھو لینا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے نہیں دھو پا سکتا اس کے اندر نماز پڑھی جا سکتی انشاءاللہ، چونکہ وہ شرمگاہ سے باہر کے حصے سے خارج ہونے والا خون ہے، جیسے دیگر کسی زخم وغیرہ سے خون کسی مقامات سے خارج ہوتا ہے، تو اسی کی طرح اس کا بھی حکم ہوگا۔ یہاں ہم اگر ایک کی بات کریں تو حیض اور نفاس کا خون تو بالاتفاق نجس ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کھرچ اور مل کر اچھی طرح دھونے کا حکم دیا، جیسا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں انشاءاللہ آگے حیض اور نفاس کے مسائل میں یہ احادیث آئیں گی باقاعدہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حیض کے خون کو مل کے دھونے کا حکم دیا ہے، اور صحیح بخاری میں ریفرنس موجود ہے حدیث کا، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر۔ رہا استحاضہ کا خون، استحاضہ ایک بیماری ہوتی ہے جو جس کے سبب عورت کے رحم سے خون مسلسل جاری رہتا ہے، اور یہ خون نہ تو نفاس کا ہوتا ہے اور نہ ہی یہ مینسز کا خون ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے۔ صحابیات میں سے بہت ساری خواتین جو ہے اس بیماری میں مطلب کہ مبتلا تھیں، اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے استحاضہ کے خون کے حوالے سے سوالات کیے تھے، جو کہ باقاعدہ جو ہے وہ حیض کے باب کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور استحاضہ اگر کسی کو یہ بیماری ہے تو کیسے پاکی حاصل کرے گی، کیا وہ حیض میں مبتلا خاتون کی طرح نمازیں چھوڑے گی، روزے چھوڑے گی، یا اس کے کیا احکامات ہیں، یہ سارے انشاءاللہ آگے باقاعدہ اس کے بارے میں جو ہے وہ مسائل آ رہے ہیں۔ باقی نفاس کا خون حیض کے خون کی طرح ہی نجس ہے، لیکن استحاضہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض علماء استحاضہ کے خون کو پاک قرار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حیض کے خون کی طرح اسے مل کے دھونے کا حکم نہیں دیا۔ جتنی بھی احادیث استحاضہ کی پاکی کے حوالے سے ہیں یا استحاضہ کے پاک ہونے کے حوالے سے اور اس کی نمازوں کے حوالے سے ہیں، ان میں کسی جگہ بھی استحاضہ کے خون کو دھونے کا حکم نہیں ہے، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ استحاضہ کا خون جو ہے وہ پاک ہے۔ تو بہرحال ہم اختلاف سے بچنے کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ راجح یہی ہے کہ اس کو دھونا چاہیے، جیسے حیض کے خون کو دھونا چاہیے،
چونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پیشاب وغیرہ کے، یا ہو سکتا ہے کہ مینسز کے خون کے بھی قطرات خارج ہو جائیں اگر مخصوص ایام قریب ہوں، تو اس میں کوئی احتمال موجود ہے بہرحال، تو دونوں افضل اور اولا ہے۔ اگرچہ بعض علماء کے ہاں استحاضہ کا خون جو ہے وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے، چونکہ یہ رحم سے نکلتا ہے جیسے باقی جسم کے اعضاء سے خون نکلتا ہے، تو اور یہ حیض کے خون اور نفاس کے خون سے مختلف ہوتا ہے، اور یہ پتلا ہوتا ہے، اور اس کی رنگت کا بھی فرق ہوتا ہے، اور اس کی سمیل بھی نہیں ہوتی جیسے دیگر خونوں کی ہوتی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ یہ تفصیل اس کی ساری آگے آئے گی۔ اچھا، یہ خون ہے۔ دوسرا دم مسفوح ہے، جس کا ابھی ہم نے قریب ذکر کیا، وہ خون ہے جو جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اس کی گردن سے بہتا ہے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کی گردن سے جو خون بہتا ہے یہ دم مسفوح ہے، اور یہ نجس ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ اے نبی فرما دیجئے کہ بے شک نہیں میں پاتا، لا اجدو نہیں میں پاتا، فی ما اس چیز میں، اوحی الیہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی قرآن، محرمن حرام کوئی بھی چیز، علی طاعم کھانے والے پر، یا طعمو جو اسے کھاتا ہے، الا مگر ان یکون میتتن کہ وہ مردار ہو، یعنی جو اپنی طبی موت مر جائے جانور، اگرچہ وہ اصل میں حلال ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ طبی موت مر جاتا ہے تو میتہ ہے، مردار ہے، او دمن مسفوحن یا ایسا خون جو بہایا گیا ہو، او دمن مسفوحن یا ایسا خون جو بہایا گیا ہو، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجسن پس بے شک یہ نجس ہے، فإنہ رجسن پس بے شک نجس، او فسق یا مطلب فسق مانا بمانا رجس ہے، او فسقا احل لغیر اللہ جسے غیر اللہ کے نام پر دیا گیا ہو، فمن اضطر یعنی یا پھر وہ جو غیر اللہ کے نام کا جانور دیا گیا ہو وہ بھی اسی کے حکم میں، یعنی بمانا حرام ہے، فمن اضطر پس جو شخص مجبور کر دیا جائے یا مجبور ہو جائے اضطراری حالت میں، غیر باغ ولا عاد وہ بغاوت کرنے والا بھی نہ ہو، حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، فإن ربک غفور رحیم پس بے شک تیرا رب جو ہے وہ معاف کرنے، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں جو محل شاہد ہے، او دمن مسفوحا، او دمن مسفوحا دم مسفوح ہو یعنی بہایا گیا خون، تو یہ بھی حرام اور جو ہے وہ نجس ہے، جیسا کہ فإنہ رجس کے اندر اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ موجود ہے۔ اسی طرح یعنی حرام خون میں اگر ہم بات کریں تو اسی طرح جو حرام جانوروں کے جسم سے نکلنے والا خون ہے، حرام جانوروں کے جسم سے نکلنے والا خون ہے، جتنے بھی حرام جانور ہیں، گدھا ہو گیا، اس کے علاوہ دیگر جانور ہیں، ان کے جسم سے نکلنے والا جو خون ہے جو ان کے بدن سے نکلتا ہے یہ بھی نجس ہے، چونکہ بذات خود وہ نجس ہیں اور لہٰذا ان کے جسم سے نکلنے والا خون بھی یہ نجس ہوگا۔ لیکن اگر کسی جانور، حلال جانور کے جسم سے کوئی خون نکلتا ہے، جیسا کہ سواری وغیرہ ہے، گھوڑا ہے، یا اس طرح کی مطلب اونٹ ہے، یا مطلب کہ دیگر جانور ہیں، بھینس، گائے وغیرہ ہے جن کو کھایا جاتا ہے، حلال ہے، مطلب اگر ان کے جسم سے کوئی خون نکلتا ہے تو یہ خون جو ہے وہ نجس نہیں ہوگا، صرف بہنے والا خون نجس ہے۔ لیکن اگر ویسے کسی جانور، حلال جانور کے جسم سے کوئی خون کا قطرہ نکل آتا ہے تو وہ نجس نہیں ہے، وہ نجس نہیں، جیسے ہم نے اس کے جو ہے وہ گوشت کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ تو یہاں آیت کریمہ میں جیسے ہم نے کہا دم مسفوح اور اس کے بعد حرام جانور جو ہیں ان کا گوشت۔ اگلا مسئلہ ہے خنزیر کی نجاست کا۔ خنزیر کی نجاست کا مسئلہ ہمارے پاس یہ 7واں مسئلہ ہے نجاست کے احکام و مسائل کے حوالے سے۔ خنزیر کی نجاست بالاتفاق جو ہے وہ ثابت ہے قرآن کریم کی نص سے، جیسے کہ ہم نے ابھی آیت پڑھی، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، اس آیت کے اندر جیسا کہ او لحم خنزیر، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس پس بے شک یہ نجس ہے، پس بے شک یہ رجس یعنی نجس اور غلیظ اور ناپاک ہے۔ تو اس آیت کے اندر، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں، خنزیر کے نجس ہونے میں کسی کا اختلاف موجود نہیں ہے، لہٰذا جب خنزیر کا گوشت، خنزیر بذات خود نجس ہے اور اس کی نجاست جو ہے وہ عینی ہے، ذاتی ہے، اور یہ قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے، لہٰذا اس کے دیگر اجزاء جو کہ اس کے جسم سے متعلق ہیں وہ بھی نجس ہوں گے، وہ بھی نجس ہوں گے، وہ بھی نجس ہوں گے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں اس مسئلے کے اندر۔ لہٰذا جن چیزوں کے اندر خنزیر کی چمڑی وغیرہ استعمال ہوتی ہے یا اس کی چربی استعمال کی جاتی ہے
ایسی چیزوں کے استعمال سے بچنا چاہیے، ایسی چیزوں کے استعمال سے بچنا چاہیے، ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور محل شاہد آیت میں او لحم خنزیر فإنہ رجس، گوشت بھی تمہارے لیے حرام ہے کیونکہ یہ نجس اور پلیت ہے، یعنی خنزیر کا گوشت. السلام علیکم سر. اس آیت میں فَإِنَّهُ کی ضمیر پچھلے جب ہم نے مسئلہ پڑھا ہے دم مسفوح کے بارے میں تو ہم نے کہا کہ دم مسفوح بھی رجس ہے، اور آیت ہم نے دلیل دی کہ فَإِنَّهُ رجس کے الفاظ ہیں آیت میں، اور پھر ہم نے جب یہ خنزیر کے گوشت کے لیے پڑھا تو بھی ہم یہی دلیل دے رہے ہیں. تو فَإِنَّهُ کی ضمیر کیا صرف اس ایک لحم خنزیر کے لیے ہی نہیں ہے؟ دیکھیے اور اگر یہ فإنہ کی ضمیر جو ہے لحم خنزیر کی طرف ہے، اور او جو ہے او عطف کر کے، یہ جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا نا او دمن مسفوحہ، یہ او حرف عطف ہے تو حکم پیچھے سب چیزوں پر جائے گا، دم مسفوح پر بھی او لحم خنزیر، او لحم خنزیر یعنی دم مسفوح ہو یا خنزیر کا گوشت ہو. فإنہ رجس پس بے شک یہ یعنی دونوں، تو ہو ضمیر صاف ظاہر ہے کہ اب دونوں کی طرف فإنہما کہنے کی بجائے ہو کہہ دیا گیا. قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، قرآن کریم کا اسلوب ہے، چونکہ یہاں اگر یہ ہوتا نا او دمن مسفوحا ولحم خنزیر، او دمن مسفوحا ولحم خنزیر، تو پھر ہوتا فإنہما رجسان، فإنہما رجسان. لیکن چونکہ یہاں حرف عطف لایا گیا او دمن مسفوحا او لحم خنزیر، تو یہاں او لانے کے ساتھ پھر ضمیر ایک کی طرف ہی لوٹنی تھی. اگر لحم خنزیر کی طرف جا رہی ہے تو اس کا حکم بھی جو ہوگا وہی دم مسفوح کا ہوگا، لہذا دونوں پر ضمیر فإنہ والی جو ہے وہ ضمیر لوٹ رہی ہے، لحم خنزیر پر بھی دم مسفوح پر بھی، چونکہ درمیان میں حرف عطف دونوں کے حکم کو ملا رہا ہے آپس میں. جی جزاک اللہ. چونکہ اگر درمیان میں حرف عطف نہ ہوتا تو پھر یہ کہہ دیا جاتا فإنہما رجسان، فإنہما رجسان، کہ یہ دونوں رجس ہیں اور نجس ہیں. اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، جیسے کہ پہلے بھی اس کے بارے میں کچھ آیات اس کے جو ہے وہ سیاق و سباق میں اس طرح کی گزری ہیں. جی ٹھیک، جزاک اللہ. جی اب ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ آپ لوگوں کو تھوڑا ایکٹیو کرنے کے لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک مشرک آدمی جو ہے، ایک کافر آدمی جو ہے، اس کا بدن پاک ہے یا نجس ہے؟ اس کے حوالے سے قرآن مجید میں انما المشرکون نجس، مشرک جو ان سے ہیں وہ نجس ہے، اچھا ناپاک ہے، لیکن وہ یعنی کہ باطنی طور پر آئے گا، ظاہری طور پر تو نہیں، یعنی کہ اس کے اعمال جو کیا ویسے آپ لوگوں کا ذہن کیا ہے؟ مطلب آپ لوگ اس سے پہلے کیا سوچتے تھے، یا آپ لوگوں کا آئیڈیا کیا ہے؟ ایک سنیں نا آپ لوگوں کی آراء بھی، پھر ہم فقہا کے اقوال دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھئی ہم کیا سوچتے ہیں اور فقہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سر بیسیکلی مشرک جو ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ عرفان آپ نے اپنی رائے دے لی ہے، اب باقی دوسرے لوگوں کو موقع دیں. جی اور کوئی؟ جزاک اللہ. جی شیخ، میرے خیال سے نجس ہی ہوگا، کیونکہ جیسے ہم نے غسل جنابت اور یہ دوسری چیزیں کرنی ہوتی ہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے بعد بھی، تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، اور دوسرا نہ وہ غسل وغیرہ کرتے اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ نجس ہی ہے. جی اور کوئی؟ شیخ ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے دونوں سے ہی وہ نجس ہیں. ایک تو جو صفائی کا شریعت نے طریقہ بتایا ہے وہ اختیار نہیں کرتے، دوسرا باطنی لحاظ سے مطلب اس طرح کہ عقیدے کے لحاظ سے بھی نجس ہیں، تو اس لیے وہ نجس ہی ہوں گے. جی اور کوئی؟ تین آراء دو آراء ہوگی ہمارے پاس. جی اور کوئی؟ سر میرا خیال سے کہ ویسے وہ نجس کنسیڈر اس طرح تو نہیں ہم انہیں کر سکتے کہ مطلب باقی ان کے سارے باڈی پارٹس، لیکن ظاہری بات ہے وہ طہارت نہیں کرتے تو وہ مطلب ان کی وہ اسٹیٹ آف پیوریفیکیشن تو نہیں ہوگی. لیکن میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ باقی باڈی پارٹس چونکہ ہمارا لین دین بھی ان کے ساتھ ہے، انہی کے ہاتھوں سے ہم لے رہے ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ میرے خیال میں کہ اس طرح اوور آل ان کی پوری باڈی کو نجس نہیں کنسیڈر کر سکتے. احسنتی نور ہرا. سر آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹچ کرنے سے فار ایگزامپل اگر ہمارا وضو ہے کہ ان کو ٹچ کرنے سے وہ ہمارا وضو ٹوٹتا ہے، یعنی اس سینس میں کہہ رہے ہیں نا ان کی باڈی کے بدن کی بات ہم کر رہے ہیں، بدن کی بات کر رہے ہیں، جسم اور بدن جو ہے ٹچ کرنے کے اعتبار سے ہی ہوگا، حصی یعنی محسوس کرنے کے اعتبار سے. جی میرے خیال میں بھی نجس نہیں ہوگا. نجس نہیں ہوگا. جی چلیے بہرحال
अहसनतुमा और नूरे हिरा ने दलील अच्छी दी है और ये इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे। देखिए मसले को शुरू करने से पहले तो आता है ना कि अगर वो ज़ाहिरी तौर पर यानी कि बदनी तौर पर वो नजस हो तो वो हुक्मी, जो यानी देखिए हुक्म है ना, हुक्म एक हुक्मी तौर पे है, एक हिस्सी तौर पे होता है। हमने कहा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हिस्सी होती हैं, कुछ होती मानवी होती हुक्मन। तो तवज्जो कीजिए मेरी तरफ, हम ताकि टाइम कम है हम इस मसले को पढ़ सकें। तो देखिए नजासत दो तरह की होती है, नजासत दो तरह की होती है। एक होता है हुक्मी एतबार से नजस होना, यानी उसका हुक्म नजासत का है लेकिन वो हिस्सी नहीं है। एक होता है हिस्सी, महसूस की जाने वाली नजासत, और एक होती मानवी। हिस्सी का मतलब जिसको आप टच करें तो आप नजस हो जाएं, जहां लगे वो नजस हो जाए। जैसे हमने गधे की लीद की बात की, जैसे हमने खंजीर की बात की, खंजीर का गोश्त, इसके दीगर जो मतलब चीजें हैं, इसी तरह पेशाब है, इस तरह जो है वो कोई भी चीज है, मतलब ये जो नजस चीजें हैं, अब ये जाती तौर पे नजस है। लेकिन एक होता है हुक्मी या मानवी, यानी उसको हम कहते हैं गंदा, खबीस, कभी, लेकिन क्या उसको टच करने से वो खबीस हो जाएगा? यानी आपका हाथ नजस हो जाएगा उसको टच करने से? तो एक होती नजासत हिस्सी, हिस्स महसूस करने से है। जैसे हम कहते हैं ना हवासे खमसा, हवासे खमसा कौन से होते हैं? टच करने की हिस्स, जायका, सूंघना, देखना, सुनना, इनको कहते हैं हवासे खमसा। तो इनमें से किसी से भी अगर वो महसूस होती है तो फिर तो ठीक है, लेकिन क्या हमें वो मतलब के हाथ लगाने से महसूस होती है? क्या देखने से हमें महसूस होती है? मतलब वो मानवी चीज है। तो एक होती हिस्सी, एक होती मानवी। हिस्सी नजासत को हाथ लगाने से आपका हाथ नजस हो जाएगा जब तक उसको धोएंगे नहीं, लेकिन मानवी नजासत जो है उसको टच करने से नहीं, वो एक नजासत है जो एक ज़हन के अंदर चीजों से नफरत करना मकसूद है, उनसे दूर रहना, उनके कामों से दूर रहना, ये असल मकसूद है। तो लिहाजा ये दो एतबार हम यहाँ पढ़ रहे हैं, नजासत हिस्सी और मानवी के एतबार से, यानी क्या उसकी नजासत मानवी है एक इंसान की या हिस्सी है। तो आइए मसले को शुरू करते हैं, टाइम कम है, सवालात वगैरह हूं तो आखिर में। तो मुर्दा इंसान के पाक या नजस होने का हुक्म क्या है? जिंदा इंसान जो है, जिंदा इंसान तो पाक है, जिंदा इंसान तो पाक है, यानी उसको आप उसके बदन को हाथ लगाते हैं तो उसका बदन पाक है। लेकिन जो हम पाक तारत की बात कर रहे हैं ना, वो और मसला है। हम यहाँ वो मसला नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ मसला डिस्कस ये कर रहे हैं कि अगर उसके बदन को आप हाथ लगाते हैं, या वो मस्जिद में जा सकता है कि नहीं जा सकता, मसलन ये एक मसला है। इसके अलावा कई और मसाइल हैं। तो यहाँ मसला मुर्दा इंसान की बात कर रहे हैं कि डेड बॉडी जो होती है, क्या डेड बॉडी को हाथ लगाने से आपका हाथ नजस हो जाएगा? क्या डेड बॉडी को कपड़ा लगने से कपड़ा नजस हो जाएगा? तो ये असल मसला है। तो इसमें मुर्दा आदमी के पाक या नापाक होने के बारे में फुकहा के दो कौल हैं। हम आम इंसान की बात कर रहे हैं, या मुसलमान गैर मुस्लिम की बात नहीं है, अगरचे बाज फुकहा का हम कौल जिक्र करेंगे बीच में। तो पहला कौल ये कि मैयत चाहे मुसलमान हो या काफिर हो वो पाक है। मैयत चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो वो पाक है, मतलब आप उसके बदन को छुएंगे तो आपका बदन जो है वो नजस नहीं होगा। ये कौल जमहूर फुकहा का है। इनके यहाँ मुशरिकीन और कुफार की नजासत मानवी है, मुशरिकीन और कुफार की नजासत मानवी है, हिस्सी नहीं है। और दलाइल देखने से इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि कौल ज्यादा राजी कौन सा है, सही कौन सा है। मतलब कि इनसे नफरत की जानी चाहिए, इनसे बुग़्ज़ रखना चाहिए, शिर्क व कुफर से दूर रहना चाहिए, ये असल मकसूद है। इनकी दलील क्या है? इनकी दलील हज़रत अबू हुरैरा की हदीस है। मुसलमान के पाक होने की दलील क्या है? कुरान करीम की हदीस, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे थे, तो अचानक चुपके से निकल गए, अचानक चुपके से अल्लाह के नबी से पीछे से निकल गए। तो अल्लाह के नबी ने पीछे मुड़ के देखा तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं। पूछा अबू हुरैरा कहाँ गए थे? तो फरमाने लगे अल्लाह के रसूल मैं जनाबत मुझे लायक होगी थी, तो मैंने सोचा कि कहीं आपके साथ बैठ के जिक्र अज़कार या कोई गुफ्तगू करूंगा तो ये मुनासिब नहीं, तो मैंने जो है वो जल्दी से जाके गुस्ल करने चला गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू हुरैरा इन्नल मुमिना ला यंजुस, इन्नल मुमिना ला यंजुस, मोमिन नजस नहीं होता, मोमिन नजस नहीं होता। मतलब आप सल्लम ने एक मिसाल दी कि मोमिन जो है वो नजस नहीं होता। ये सही बुखारी की हदीस। इस हदीस से पता चलता है कि मुसलमान जिंदगी और मौत दोनों सूरतों में ही पाक है। दूसरी दलील ये है, और ये इंतहाई अहम दलील है, अल्लाह ताला ने अहले किताब यहूद व नसारा की औरतों से निकाह करने की इजाजत दी है, और ये कुरान करीम में है, सूरह मायदा के अंदर। ये कुरान करीम में सूरह मायदा के अंदर मौजूद है कि अल्लाह ताला ने उन अहले किताब की खवातीन से वल मुहसनातु मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, वल मुहसनातु मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा सूरह मायदा के अंदर है, और पाक दामना औरतें
ایک تو اہل ایمان میں سے، دوسری وہ جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو. تو محصنات جو پاک دامنہ ہیں، یعنی وہ بغاوت کرنے والی، بدکاری کرنے والی نہ ہوں، اگر پاک دامنہ عورتیں ان کے اندر بھی ایسی ہیں جو اپنی شرمگاہ کو محفوظ کرنے والی ہیں، تو ان سے بھی اجازت دی ہے شریعت نے. تو آپ جانتے ہیں کہ جب کسی غیر مسلم یہودیہ یا عیسائی کرسچن عورت سے نکاح کرے گا تو اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرے گا. جب ہم بستری کرے گا تو کیا اس کے جسم سے جسم ٹچ نہیں ہوگا؟ اس کے ہاتھ کا کھانا کھائے گا، وہ اس کی خدمت کرے گی، اس کے ساتھ جو ہے وہ انسان سفر کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے. تو اگر اس کا بدن نجس ہے تو پھر شریعت اس کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت کیوں دے رہی ہے؟ یعنی اگر ان کی نجاست حسی ہوتی، محسوس کی جانے والی ہوتی، تو ان کی عورتوں سے نکاح ہرگز بھی اجازت نہ دی جاتی نکاح کی، کیونکہ جو شادی کرے گا اس عورت سے ہم بستری بھی کرے گا، اس کے ساتھ کھائے گا بھی. اسی طرح لونڈیوں سے، چاہے ان کا دین کوئی بھی ہو، جو لونڈی حالت جنگ میں انسان کو مطلب غلام اور لونڈیاں بنائے جاتے ہیں، اس لونڈی سے ہم بستری کی اجازت ہے. جو اس کا آقا ہوتا ہے وہ اس سے ہم بستری کر سکتا ہے. یعنی جس کی لونڈی ہے وہ اپنی لونڈی سے ہم بستری کر سکتا ہے، اگرچہ اس کا دین کوئی بھی ہو، وہ مشرکہ ہو، وہ مسلمان ہو، وہ یہودیہ ہو، وہ عیسائی ہو، اس سے ہم بستری جائز ہے، شریعت نے اجازت دی ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر غیر مسلم عورت یا غیر مسلم مرد کا اگر بدن ناپاک ہے اسی طور پر، یعنی محسوس کرنے کے اعتبار سے، تو پھر اس سے لونڈی سے ہم بستری کرنا جائز ہی نہ ہوتا. لیکن شریعت میں صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے، اپنی لونڈیوں سے ہم بستریاں کی ہیں، اور کئی لوگوں نے اس کے بعد مطلب باقاعدہ قرآن کریم میں او ما ملکت ایمانکم کے الفاظ ہیں. او ما ملکت ایمانکم یعنی تم جو ہے وہ اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہو اپنی بیوی سے یا اپنی لونڈی سے. وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو ان دو راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ حد سے بڑھنے والے. تو باقاعدہ اجازت دی گئی ہے، وہ کوئی بھی ہو، اس کا دین کوئی بھی ہو، اس کی اجازت ہے. اگر غیر مسلم کا بدن جو ہے وہ نجس اور ناپاک ہے تو اس سے ہم بستری کی اجازت نہ دی جاتی لونڈی سے. اور یہ انتہائی مضبوط دلیل ہے. ہم دوسرے قول کی طرف چلتے ہیں. احناف کا قول ہے اور ان کے ہاں مسئلے میں تفصیل ہے. احناف کے ہاں مسئلے میں تفصیل ہے. نمبر ایک، شہید ان کے ہاں بالاتفاق پاک ہے. احناف کے ہاں شہید بالاتفاق پاک ہے، اس کا بدن. مومن ان کے ہاں غسل دیے جانے سے پہلے تو نجس ہے لیکن اس کے بعد پاک ہے. یعنی مومن جو ہے، اگر وہ، ہم یہاں مردے کی بات کر رہے ہیں، فوت ہونے والے کی، زندہ کی بات نہیں کر رہے. زندہ تو بالاتفاق اس کا بدن پاک ہے، زندہ کا تو بدن بالاتفاق پاک ہے، ہم مردہ کی بات کر رہے ہیں. احناف کے ہاں شہید کا بدن تو بالاتفاق پاک ہے، یعنی احناف میں کسی کا اختلاف نہیں، سارے احناف اس پر متفق ہیں. لیکن مومن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ غسل دینے سے پہلے نجس ہے لیکن غسل دینے کے بعد وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. نمبر تین، کافر مر جانے کے بعد نجس ہے، چاہے اسے غسل ہی کیوں نہ دے دیا جائے. یہ کہتے ہیں کہ کافر مرنے کے بعد نجس ہے لیکن زندگی کی حالت میں پاک ہے. تو لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام فقہا کے ہاں انسان اگر زندہ ہے تو وہ اس کا بدن پاک ہے، اس کا بدن پاک ہے، لیکن حکمی طور پہ پاک تب ہوگا جب وہ غسل کرے گا، جیسے کہ ہم پہلے یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ آئے گا. اگر کسی پر غسل جنابت ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو حکمی طور پہ وہ پاک تب ہوگا جب غسل کرے گا. لیکن یہاں ہم اسی طور پہ بات کر رہے ہیں، تو اسی طور پہ نجس انسان نہیں ہوتا، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو. تو احناف کے یہاں شہید بالاتفاق پاک ہے، مومن غسل دینے کے بعد پاک ہو جاتا ہے، اور کافر جو ہے وہ مرنے کے بعد نجس ہو جاتا ہے، چاہے اسے غسل دیں یا نہ دیں وہ نجس ہی رہتا ہے. اور ان کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتہ، حرمت علیکم المیتہ، تو کہ تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا گیا ہے. گویا کہ ان کے ہاں حرام سے مراد یہاں نجس اور ناپاک ہے، یعنی حرمت سے بمانا نجس اور ناپاک ہے، یعنی مردار. لیکن یہاں یہ بات درست نہیں، کیونکہ یہاں حرام چیز نجس، ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی، جیسے میں نے پہلے بھی قاعدہ ذکر کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں مردار سے مراد، المیتہ سے مردار وہ جانور ہے جو اپنی طبی موت مر جاتا ہے. حرمت، یہاں حرمت کی بات ہو رہی ہے. حرمت اور چیز ہے، نجاست اور چیز ہے. جیسے میں نے پہلے بھی قاعدہ ذکر کیا تھا کہ ہر جو ہے وہ حرام چیز نجس نہیں ہوتی، ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی، اور ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی. لہٰذا پاک نہ پاک ہونا اور مسئلہ ہے، حلال اور حرام ہونے کا اور مسئلہ ہے. تو لہٰذا یہ دلیل نہیں بن رہی حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا گیا ہے. یہاں مردار سے مراد وہ جانور ہے جو اپنی طبی موت مر جاتا ہے. حلال جانور جس کو آپ ذبح نہیں کر سکے اور وہ مر گیا ہے گلا گھٹنے سے یا بیماری سے یا کسی وجہ سے، وہ حرام ہے. یہاں اس کا حکم بیان ہو رہا ہے. یہاں تو یہ بتایا نہیں جا رہا کہ انسان جو ہے اگر وہ مردہ ہو جائے تو وہ حرام ہے، مطلب وہ نجس ہے. یہاں اور مسئلہ ہے لیکن استدلال اور مسئلے میں کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ درست نہیں. دوسری ان کی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہیں.
لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس نجاست سے مراد نجاست مانوی ہے، حسی نہیں. اگر حسی ہوتی تو کتابی عورت سے نکاح ہرگز بھی جائز نہ ہوتا. مسلمان مرنے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے تیسری دلیل دی ہے کہ مسلمان مرنے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے اسے غسل دینے کا حکم ہے. یعنی احناف کہتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے کہا ہے کہ مسلمان بھی مرنے کے بعد نجس ہو جاتا ہے، جب اس کو غسل دے دیا جائے تو تب پاک ہوتا ہے. دلیل کیا ہے کہ ہم اس کو غسل دیتے ہیں، لہذا غسل دینا اس وجہ سے ہے چونکہ وہ نجس ہو چکا ہے. لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مسلمان کو غسل دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نجس نہیں ہے. مسلمان کو غسل دینا اس بات کی دلیل ہے کہ نجس نہیں ہے. ہاں جی، کون آپ میں سے بتائے گا؟ یہاں ذرا دیکھیں کتنا باریک نقطہ ہے. کون آپ میں سے بتائے گا کہ مسلمان کو غسل دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کا بدن پاک ہے؟ ہاں جی سر اس میں یہ ہے کہ وہ بیسیکلی یعنی کہ احناف میں یہ لیا جا رہا ہے کہ غسل دیا تو اس کے بعد وہ پاک ہوا، اس سے پہلے نجس تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ قرآن پڑھتا ہوا یعنی کہ وہ نہیں، آپ اور طرف جا رہے ہیں عرفان، اور طرف جا رہے ہیں. میں اور طرف آپ کو سوال سر اس لیے کہ کیونکہ اگر ناپاک ہو نجس ہو تو وہ غسل سے بھی پاک نہیں ہو سکتا، وہ نجس ہی رہتا ہے. احسنت رائٹ، بالکل ویری گڈ، ماشاءاللہ فقی بنتے جا رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. ہاں بھائی بات یہ ہے، دیکھیے غور کریے کہ ابھی خود یہ حناف کہہ رہے ہیں کہ نجس چیز کو غسل دینے سے وہ پاک نہیں ہوتی، اور خود ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے غسل دے رہے ہیں کہ کیونکہ پہلے نجس ہو چکا ہے، اب اس کو غسل مسلمان کو دے رہے ہیں تاکہ پاک ہو جائے. بھائی مجھے بتائیں کہ کتا اگر نجس ہے، آپ کتے کو 100 بار بھی دھو لیں پاک ہو جائے گا؟ جی نہیں سر، آپ کتے کو 100 بار نہیں 200 بار بھی آپ جتنے ہیوی قسم کے کیمیکل سے آپ غسل دے دیں وہ نجس ہی ہے. اس طرح خنزیر ہے، خنزیر کو آپ نہلا لیں اور کہیں کہ اب یہ پاک ہو چکا ہے، تو جو چیز نجس ہے وہ نہلانے سے کیا وہ ختم ہو جائے گی اس کی نجاست؟ تو یہ قاعدہ اصول نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کو غسل دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مومن پاک ہے، کہ مومن پاک ہے. باقی یہ تو اس کی ایک عزت اور توقیر کی جا رہی ہے، یہ عزت. اچھا وہ جواب یہ دے سکتے ہیں، یعنی ہم صاحب ہے کہ اس کا بھی سوال ذہن میں رکھے نا. وہ سوال یہ آپ کے اوپر پیش کر سکتے ہیں اعتراض کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم کافر کو غسل نہیں دیتے اس وجہ سے کہ وہ نجس ہونا چاہیے. پھر آپ کہہ رہے ہو کہ کافر کا بدن بھی پاک ہے. جی اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں سر جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ مسلمان کو غسل اس کے احترام کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، تو کافر کا تو وہ معاملہ نہیں ہے. بالکل رائٹ، ہم مومن کو غسل دیتے ہیں اس کے احترام کے لیے، عزت کے لیے، یہ احترامن ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ نجس ہو چکا ہے. یا ہو سکتا ہے اس پر جنابت لاحق ہو اور ہمیں نہیں پتا اس چیز کا، تو چلے غسل ہو جائے گا تو اس میں جنابت بھی اس کی ظاہر. یعنی مومن پاکی کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے، حکمی اعتبار سے بھی اور بدنی اعتبار سے بھی، تو یہ ایک عزت ہو. تو اور کافر اس عزت کے لائق نہیں، کافر اس عزت اور احترام کے لائق نہیں، لہذا اس کو جائز نہیں کہ ہم اپنے انداز سے کفن دیں، اپنے انداز سے غسل دیں، اپنے انداز سے دفن کریں. یہ کافر کے لیے احترام جائز نہیں ہے. تو کافر کو اس وجہ سے غسل نہیں دیا جاتا چونکہ وہ احترام کے لائق نہیں، اور مومن کو ہم اس وجہ سے غسل نہیں دیتے کہ وہ نجس ہو چکا ہے لہذا اس کو پاک کرنے جا رہے ہیں، چونکہ نجس چیز تو پاک ہوتی نہیں، چاہے دھویا بھی جائے جتنی بار بھی آپ اس کو دھو لیں. ہم اس کو حکمی طور پہ بھی احتیاط کے لیے پاک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس آدمی پر بیماری کی وجہ سے احتلام ہو گیا ہو یا اس کو پتہ نہ چلا ہو، تو غسل کر کے دونوں حالتوں میں جسم بھی پاک ہو اور حکمی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ سے پاکی کی حالت میں ملاقات کرے. یہ اصل ہمارا مقصود ہوتا ہے، جو کہ کافر جو ہے وہ تو مطلب اس احترام کے لائق ہی نہیں ہے. لہٰذا اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان کو غسل دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نجس نہیں، کیونکہ اگر نجس ہوتا تو اس سے 100 بار بھی غسل دینے سے پاک نہ ہوتا. جیسا کہ مثلا کتا ہے، اسے آپ جتنی بار بھی نہلا لیں وہ نجس ہی رہے گا. تو راجے دلائل سامنے ہیں، اب فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ راجے قول کے مطابق جمہور کا قول جو ہے وہ راجے ہے، اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ اور بھی کئی علماء نے اس کی تائید کی ہے. تو لہٰذا راجے یہ ہے کہ انسان کا بدن پاک ہے، حکمی اعتبار سے نجس ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حسی اعتبار سے، چھونے کے اعتبار سے آدمی کا بدن پاک ہے، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو. واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.